السلام علیکم۔ ابو خوشین یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ لکھت پڑھت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں آج یہ غالباً تیسری نشست ہے۔ آج جو ٹاپک میں نے لیا ہے نجات، یہ مضمون نجات میں نے مئی 2014 میں لکھا تھا۔ خاصا طویل مضمون ہے، اگر یہ پورا ایک ساتھ اپلوڈ کروں تو یہ 1 گھنٹے سے اوپر کی ویڈیو بنے گی۔ آپ کے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مختصر اقساط کے اندر گوش گزار کروں گا، اس کو سنیے گا ضرور۔ یہ کافی ایمان افروز ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ میرے ورڈ پریس کے اوپر بھی موجود ہے، اس کا لنک میں یہاں پہ دے رہا ہوں، وہ آپ دیکھ لیجئے، اور ڈسکرپشن میں بھی وہ موجود ہے۔ نجات۔ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہماری پیدائش ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی، اور اس گھرانے میں رائج مذہبی عقائد ہمارا دین بن گئے، جو وقت کے ساتھ ساتھ پختہ اور پختہ ہوتے چلے گئے۔ مگر کیا ہم نے خود بھی جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ ہم سے کس ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کس ایمان کی وصیت کر کے گیا؟ شاید نہیں۔ آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایمان ہے کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا ایمان مقبول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کس ایمان کی طرف رہنمائی فرمائی، اور وہ کون سا عقیدہ ہے جو ہم کو آخرت میں فلاح سے ہمکنار کر کے نجات بخشے گا، اور وہ کون سا جو بدترین عذاب کا مستحق ٹھہرائے گا۔ ایک انسان کو مسلمان بننے کے لیے 2 علامتیں ظاہر کرنا ہوتی ہیں، ایک علامت باطنی نوعیت کی ہے اور دوسری ظاہری۔ باطنی علامت ایمان ہے اور ظاہری ارکان اسلام۔ ایمان یعنی ایمان باللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت اور اس کی حاکمیت کو کلی طور پہ ذہناً تسلیم کرتے ہوئے تمام ان غیوب پر ایمان لائے جو اس نے ہم کو الہامی کتب اور اپنی انبیاء کرام کے ذریعے بتلائے ہیں، اور پھر ان میں شرک کی آمیزش ہرگز نہ کرے۔ یہ ہو گیا باطنی علامات کا معاملہ۔ یعنی کہ اگر یہاں تک کا سفر بمطابق مذکورہ ہدایت ہے تو بندہ ایمان کے اعتبار سے کامل مومن کے رتبے پہ فائز ہو گیا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ایک طالب علم داخلہ ٹیسٹ پاس کر کے اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کا اہل تو ہو جاتا ہے، مگر وہاں سے فارغ التحصیل فقط اپنی ذاتی عملی کاوشوں اور محنت سے۔ سو یہاں ایمان کو بمعنی داخلہ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اب ایک انسان بحیثیت مسلمان اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس کی عملی آزمائش کا دور شروع ہو گیا، جیسا کہ اللہ نے ان بادیہ نشینوں سے فرمایا جو رسول اللہ سے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ فرمایا، آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں، کہہ دو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پہ احسان رکھتا ہے کہ اس نے ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی، اگر تم سچے ہو۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ تم ابھی کامل نجات کے مستحق نہیں ہوئے۔ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تم کو ایک ایسی راہ دکھا دی جس پہ چل کے تم فلاح پالو گے، اب اس پہ چلتے رہو اور عمل صالح کرتے رہو۔ اور اگلی آیت میں یہ بھی بتایا، یعنی بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب مخفی چیزیں جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان پختگی کی منزل پا لے تو اعمال میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ تمہارے اعمال اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ لہٰذا اگر تم اپنے اعمال میں مخلص ہو اور تمہارا مقصد خالص اللہ کی رضا و رغبت ہے تو فکر نہ کرو، تمہارے اعمال کی نوک پلک وہ رب تعالیٰ شانہ خود سنوار کر ان کو قبولیت کے درجے پہ لے آئے گا۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اپنی انفرادی حیثیت میں ایک بنیاد ہے جو ایک مومن کی تعمیر میں مضبوط اور ہموار سطح کا کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں اس بنیاد پر ایک تفصیلی تجزیہ پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر مسلمان جان لے کہ وہ اپنے آپ کو مومن کے درجے پہ فائز کرنے کے واسطے کن عوامل کو ملحوظ خاطر رکھے کہ اس دنیا سے امتیازی کامیابی لیے رخصت ہو سکے، اور اللہ جل شانہ کی اس خبر کا مصداق ہرگز نہ بنے، یعنی
اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو جناب اگر یہ بنیاد ہی موجود نہیں تو کیسا مومن اور کون سی فلاح؟ اور اگر یہ بنیاد موجود ہے تو آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ فرما رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے وہی بہشتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور مزید خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، یعنی اور ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب انہیں وہاں کا کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا، اور انہیں ہم شکل پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو قارئین کرام، رہنے والی جگہ، ہمیشہ رہنے والی جگہ، آرام، سکون، راحت اور آسودگی عارضی پناہ کی کچھ دیر کی آسودگی میں مقدم کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آئیں ایمان کے حصول کے بعد اعمال اور ان کی درستگی کی جانب۔ اعمال جمع ہے عمل کی، اور تمام اعمال ایک ہی عمل یعنی عبادت کی شرح ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا عملی مظاہرہ ہر ایک مسلمان کو قلبی اقرار کے فوراً بعد کرنا ہوتا ہے، اور تا وقت اجل اس پہ قائم رہنا پڑتا ہے۔ اسلام کی سرحدات میں دخول جس اقرار سے ہوتا ہے، خروج بھی اسی کے انکار سے، یعنی لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہاں لفظ معبود کے معنی جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت ایک وسیع المعنی لفظ ہے جس کی تشریح اگر سمجھ آ جائے تو یہ بخوبی سمجھ آ جائے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ کس کسوٹی پر پرکھ کر ہمیں وہ نجات عطا کرے گا جس کا اس نے اپنے تابعدار بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ ہم اپنی عقل اور علم کی محدودیت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک ناقص کوشش کرنے کی جسارت کریں گے کہ اس لفظ کے مفہوم کو قارئین تک پورے انصاف کے ساتھ پہنچا سکیں۔ تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو ہدایت کا طالب بنائے اور ایمان کامل اور ہدایت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ عبادت وہ لفظ ہے، انفیکٹ عبادت وہ ایک واحد اور منفرد لفظ ہے جس کا جوڑ اللہ کے سوا اور کسی مخلوق یا چیز کے ساتھ بن ہی نہیں سکتا۔ عبادت اقصا ہے لفظ عبد سے، جس کے لغوی معنی غلام کے ہیں، لہٰذا عبادت کا مطلب ہوا غلامی، جسے انگریزی میں سلیوری کہتے ہیں۔ اب تو غلامی کا تاریخ اور انسانیت سوز دور دنیا سے ختم ہو گیا، چنانچہ اس لفظ غلام کے اصل معنی سمجھنے کے لیے ہم کو اس تاریخ دور میں واپس جانا پڑے گا جہاں سے یہ اخذ ہوا۔ غلام اس مرد، عورت، جوان، بوڑھے یا بچے کو کہا جاتا ہے جو کسی صاحب ثروت مرد یا عورت کی ذاتی ملک میں ہو۔ جس کی ملک میں ہو اسے آقا کہا جاتا ہے۔ غلام کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی اور وہ اپنے آقا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ مثلا اگر غلام حامد کا ہے تو اسے عبد الحامد یعنی حامد کا غلام کے نام سے پکارا جائے گا۔ جیسے ایک نوجوان شیبہ جسے مطلب نامی ایک معزز قریشی مدینے سے چھپا کر اپنے ساتھ مکے لے آیا۔ یہ شیبہ نامی لڑکا کوئی غیر نہیں، مطلب صاحب کا اپنا سگا بھتیجا تھا۔ مطلب جب اس لڑکے کو لیے مکہ پہنچے تو لوگوں نے دریافت کیا، اے مطلب یہ کون ہے؟ مطلب نے حقیقت کو چھپائے رکھتے ہوئے جواب دیا، میرا غلام۔ تو اسے اہل مکہ نے عبد المطلب کہہ کر مخاطب کیا، اور تا وقت مرگ وہ عبد المطلب ہی رہے، یعنی مطلب کے غلام۔ جی یہ وہی ہیں جن کے سب سے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کی صلب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ حالانکہ مطلب صاحب نے مصلحتاً یہ جھوٹ بولا تھا، مگر وہ اپنے بھتیجے کو اس کا نام شیبہ واپس نہ دلا سکے، اور جو اس وقت کے رواج کے مطابق زبان زد عام ہو چکا تھا سو ہو چکا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نام جو ہر انسان کی بلا شرکت غیر ذاتی ملکیت اور پہچان ہوتا ہے، غلام کو وہ بھی حاصل نہیں، اور اس پہچان کے لیے وہ اپنے آقا کا محتاج ہے۔ یعنی ایک غلام کی اپنی نہ کوئی ذاتی پہچان، نہ اس کا کوئی ذاتی اختیار۔ آقا جو کام چاہے، جس وقت چاہے، جس جگہ چاہے اور جس وقت تک چاہے اپنے غلام سے اس کی استطاعت کے مطابق لے۔ غلام انکار کرنے کا مجاز نہیں، اور اپنے آقا کی تفویض کردہ کام کو پراحسن تکمیل تک پہنچائے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تو ہوا غلام کا منصب۔
اور اس کے اختیارات کا ایک جزوی جائزہ۔ اب ذرا آقا کی لامحدود اختیارات کا اندازہ کریں۔ آقا کی مطلق مرضی کہ وہ اس کے تفویض کردہ کام کی پراحسن اور حسب منشا تکمیل پر اپنے غلام کو شاباشی دے یا نہ دے، البتہ خرابی کی صورت میں چمڑی ادھیڑ دے یا قتل ہی کر ڈالے، اس پہ کوئی قانونی گرفت نہیں۔ اب غلام کی قسمت کہ اس کے نصیب میں کوئی رحم دل اور شفیق مانند عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا آئے، یا کوئی شقی القلب مانند ابو جہل۔ آقا کے انتخاب میں غلام کی کوئی مرضی نہیں، البتہ غلام کا انتخاب آقا پوری ٹھوک بجا کے کرے گا۔ یہی لفظ عبد جب اللہ کے ساتھ جوڑا جائے گا تو بن جائے گا عبداللہ، یعنی اللہ کا غلام یا اللہ کا بندہ۔ بندے کا مطلب بھی غلام کے ہی ہیں، اس کا ماخذ بھی عبد ہے۔ میں گزشتہ پیراگراف میں بیان کر چکا کہ لفظ عبادت کا جوڑ اللہ کے سوا کسی اور مخلوق یا چیز کے ساتھ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی اور کے ساتھ اس کے معنی کے ساتھ انصاف ممکن نہیں۔ عبد اور اللہ کا امتزاج بندے کو جس آقا کی غلامی عطا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں ایک منفرد ہستی ہے، ایسی ہستی جس کی مثال میں آپ کے گوش گزار کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ یہ ایسا آقا ہے جو کسی انسان کو اپنی غلامی میں زبردستی نہیں لا رہا، وہ ایک انسان کو مکمل آزادی اور وسیع تر اختیارات دے کر اس دنیا میں بھیجتا ہے، ساتھ اس کو ہدایت بھی پہنچاتا ہے، اور پھر اس کے ذاتی اختیار پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس ذات بابرکت کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالتا ہے یا پھر محدود نظر اور ناقص عقل کے بھروسے کسی باطل کی حکمرانی اختیار کر لیتا ہے۔ کیونکہ آقا ایک منفرد ذات ہے، وہ اپنے منکروں کو دنیا میں نہیں پکڑتا، نہ ہی ان کے رزق و مراعات میں کوئی کمی کرتا ہے، نہ ہی ان کی زندگی میں اور نہ اپنی عطا کردہ وسائل کے استعمال سے روکتا ہے۔ الغرض وہ بڑا بردبار بڑی شان والا آقا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کی محتاط دعا کے جواب میں فرمایا، یعنی اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اسے امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، جو کوئی ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن ایمان لائے، تو فرمایا جو کافر ہوگا سو اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب میں دھکیل دوں گا اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اس نے حساب کتاب کے واسطے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کا قیام لازمی ہے، بلکہ ناگزیر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق، یعنی اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی بندگی نہیں، بے شک قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ کی بات سچی اور حق ہے۔ یہ دن جس کے آنے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، ایک چھلنی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دن اللہ اپنے غلام اور اس کی بندگی سے بھاگے ہوئے بھگوڑوں کو الگ الگ کر کے اپنے کیے وعدے کی پرزور تکمیل کرے گا۔ یہ وہ دن ہوگا صاحب جس دن تمام تر با اختیار مخلوقات اپنے پورے ہوش و حواس میں اس حقیقت کا مشاہدہ کریں گی کہ اللہ ہی بلا شک و شبہ اپنی تمام مخلوق کا واحد بلا شرکت غیر آقا، خالق، رب، رازق، مالک و منصف ہے۔ یہ انکشاف اس کے غلاموں کے لیے کوئی اچنبھا نہیں ہوگا، مگر اس کے منکروں کے لیے ایک ایسی کربناک زندگی کی وعید ہوگی جس کے تصور سے بھی ان کے ذہن خالی تھے، کیونکہ وہ دنیا میں اس دن کو صریحاً جھٹلا چکے تھے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ کے دشمن ایک یاس و حسد کی تصویر بنے اپنی دنیاوی ساتھیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جنہیں وہ دنیا میں ناکام و نامراد، فیلیئرز اینڈ لوزرز کے القابات سے نوازا کرتے تھے، اور ان پر دنیا کی زندگی تنگ کیے رہتے تھے۔ یہی ناکام و نامراد، فیلیئرز اینڈ لوزرز لوگ آج وہ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، اور وہ ان دنیا کے کامیاب اور سکسیسفل لوگوں سے بے نیاز بس منتظر ہوں گے کہ کب ان کا عالی شان آقا ان پر اپنے وعدے کے مطابق انعام و اکرام کی بارش برساتا ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو ایک چھوٹا سا آخرت کا نقشہ ہم نے کھینچا ہے، یہ ہماری ذہنی اختراع نہیں، بلکہ خود ہمارے آقا کی دی ہوئی خبروں کا نچوڑ ہے۔ سنیے رب تعالیٰ چھانہ کیا فرماتے ہیں۔ جنہوں نے اپنا دین تماشا اور کھیل بنا دیا
اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، سو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسے وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جسے ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں۔ انہیں اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف آخری نتیجے کا انتظار ہے۔ جس دن اس کا آخری نتیجہ سامنے آئے گا، اس دن وہ اسے پہلے بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کی رسول کی بات سچی تھی۔ سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کے خلاف جنہیں کیا کرتے تھے دوسرے اعمال کریں؟ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور جو باتیں بناتے تھے وہ سب گم ہو گئیں۔ ان آیات مبارکہ سے یہ معاملہ بالکل صاف ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی بندگی میں آنے یا نہ آنے کے فوائد اور نقصانات بھی انسان کو ہیں۔ اس منفرد ذات بے نیاز پر اس کی نہ تو کوئی اچھے اور نہ ہی برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کا نظام بلا شرکت غیرے چلا رہا ہے۔ اس کے نظام میں ایک ذرے کے ہزارویں حصے میں کوئی نقص نہیں۔ اس کا حکم ہر وقت ہر ایک شے پہ جاری و ساری ہے، اور یہی ہے جو اپنی لامحدود کائنات میں موجود اپنی ہر ایک مخلوق پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہی پیدا کرتا ہے، یہی پالتا ہے، یہی رزق دیتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے موت دینا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا، اور اسی کی عدالت ہوگی جو روز محشر اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ قائم ہوگی، اور یہی ہے جو پورا انصاف کرے گا، اور یہی ہے جزا و سزا کا واحد مختار۔ لہذا اسی کا حق ہے کہ اس کو مذکورہ تمام حیثیتوں میں کلی اعتبار سے تسلیم بھی کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق سے اپنی وحدانیت تسلیم کرانے کے لیے کوئی دھونس زبردستی نہیں کرتا، بلکہ اسے عطا کی گئی عقل کو دستک دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی یہ مخلوق اپنی عقل کی بنیاد پہ فیصلے کرے گی، اور عقل کی محدودیت اس مخلوق کو اللہ کی ذات بابرکت کا احاطہ کرنے میں مانع ہوگی۔ لہٰذا اللہ نے اس کرۂ ارض پہ پہلے انسانی جوڑے کو ہدایت دے کر اتارا، اور ہر دور میں انسانوں میں سے نبی اور رسول اٹھائے جو بنی نوع انسان کی تعلیم و تربیت پہ معمور رہے۔ یہ اللہ کے خاص بندے ایک دم سے آسمان سے وارد نہیں ہوتے تھے، بلکہ اسی قوم کے فرد ہوتے تھے، انہی میں پل بڑھ کے جوان ہوتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ ان کو اپنے کام یعنی بنی نوع انسان کی ہدایت کے واسطے منتخب کر لیا کرتا تھا، اور ساتھ کچھ ایسے معجزات بھی عطا کرتا تھا جو قدرت کے مروجہ قوانین کی نفی میں ہوتے تھے۔ یہ ایک تحدی یعنی چیلنج کی شکل میں پیش ہوا کرتے تھے، اور کوئی انسان یا جن اس معجزے کو یا اس جیسے کسی مافوق الفطرت مظاہرے کو پیش کرنے پہ قادر نہیں ہوتا تھا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، شعیب کا پہاڑ کے دامن سے غائباً اونٹنی برآمد کرنا، موسیٰ کے عصا کا اژدہا بن جانا، عیسیٰ کا مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کرنا اور مردوں کو جلا دینا وغیرہ وغیرہ، ان مافوق الفطرت معجزات کا مقصد انسان کو یہ باور کرانا تھا کہ جو صاحب اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں وہ حقیقتاً اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اپنی صداقت کی دلیل میں یہ معجزہ پیش کر رہے ہیں، اور ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ جو کمال انہوں نے دکھایا وہ ان کے کسی ذاتی ریاضت یا محنت کا حصول ہے، بلکہ واہ شگاف انداز میں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو پیش کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کا عطا کردہ اسی کے حکم سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو پیغام پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی اس کی جانب سے تمہاری فلاح کے لیے ہے۔ یعنی یہ کمال دکھانے کا مجھے کوئی معاوضہ اگر دینا ہے تو اپنے ایمان کی شکل میں دے دو اور مسلم ہو کے فلاح پاؤ۔ اس کمال درجے کی دعوت کے باوجود بہت کم تھے جو ایمان لائے اور فلاح پا گئے۔ ایک کثیر اکثریت انکاری ہوئی جس میں بہتری اقوام اللہ کے خیز و غضب کا شکار ہوئیں۔ کچھ کو اللہ نے اس دنیا میں نشان عبرت بنا کے چھوڑا، اور جو یہاں بچ گئے ان کو موت کے بعد اپنے وعدے کے مطابق پکڑ لیا ہوگا۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا تا وقت وہ بڑا دن قائم نہ ہو جائے۔
یہ نبوت و رسالت کی زنجیر بڑھتے بڑھتے بالآخر اپنے آخری کڑی یعنی بنی اسماعیل کی نسل کے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کا سلسلہ ختم کر کے اسے قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کے لیے چھوڑ دیا، یعنی اپنے دین کو حتمی شکل دے کے فرما دیا کہ آج تمہارے دین سے کافر نا امید ہو گئے، سو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے واسطے اسلام ہی کو دین پسند کیا۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ کو عرب معاشرے میں بھیجا اور زبانی تعلیمات دلوا کر اپنے پاس بلا لیا اور حکم صادر فرما دیا کہ قیامت تک ان تعلیمات پہ عمل کرو اور فلاح پاؤ، اور نہ کرو اور جہنم کا ایندھن بنو، بلکہ اپنے اس آخری رسول کو ایک کتاب عطا کی جس کو اس کرۂ ارض پہ دکھائے گئے تمام معجزات سے بڑا معجزہ بتایا گیا، المعجزہ۔ اور ہو بھی کیوں نہ، تمام معجزات اپنے اپنے صاحب معجزہ کے ساتھ آئے اور انہی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آگ کسی کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی، شعیب علیہ السلام کے بعد کسی نے پہاڑ سے غائباً اونٹنی نہیں برآمد کی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور کسی کے ہاتھ میں اژدہا نہیں بنا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نے نہ مادرزاد اندھوں کو بینائی بخشی، نہ ہی مردوں کو زندگی۔ یہ شان اللہ ہی کی ہے جس نے اپنے آخری نبی کو جس پر دین اسلام کو مکمل کرنا مقصود تھا، معجزہ بھی وہ عطا کیا جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہنا تھا، اور یہی نہیں، اس نبی کی سنت کو بھی محفوظ کرنے کا وہ طریقہ کار وضع کیا کہ نہ کوئی شک چھوڑا نہ شبے کی کوئی گنجائش، یعنی اتمام حجت ہر دور کے انسان پر قیامت تک۔ اس پہ ترہ یہ کہ اس آخری نبی کی کردار سازی بھی وہ کی جس کا حامل نہ ان سے پہلے کوئی تھا نہ ہی قیامت تک کوئی ہوگا، لہذا جو اس کو عطا ہوا یعنی قرآن، اس کو امت تک پہنچانے میں نہ تو کوئی خیانت ہوئی، نہ بے ایمانی، نہ کنجوسی، نہ کمزوری، اور نہ ہی کوئی سہو، یہاں بھی نہ کسی شک کی گنجائش نہ شبے کی۔ میں بحیثیت مسلمان اس کی گواہی دوں گا کیونکہ یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے، مگر یہ گواہی تو اغیار اسلام نے بھی ہر دور میں دی، آج بھی دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ یہی قرآن و سنت وہ دو انمول عطائے ربانی ہیں جن پہ اسلام کی عمارت اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ کھڑی دشمنان اسلام کو للکار رہی ہے۔ اس عمارت کی شان و شوکت کو ٹھیس پہنچانے کے واسطے ہر دور میں نمرود اور فرعون کھڑے ہوئے، مگر اپنے ہی منہ پہ گرا دیے گئے۔ فرق بس یہ تھا کہ ان اصل نمرود اور فرعون کو اللہ نے اپنی واضح نشانیاں دکھا کے واصل جہنم کیا، اور بعد اسلام یہ کام امت محمدی سر انجام دیتی رہی، اور دشمنان اسلام کو اپنی تلواروں سے کاٹ کاٹ کے واصل جہنم کرتی رہی۔ امت محمد کو یہ طاقت، ہمت، جوش، جذبہ، صبر اللہ نے ہی عطا کیا، اور اس وقت تک اپنی مدد شامل حال رکھی جب تک امت قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قائم رہی، اللہ کے قانون کو رائج رکھا اور تفرقے سے دور رہی۔ گزشتہ سطور میں ہم نے قرآن کی ترسیل کا ذکر کیا۔ قرآن خطبات الہیہ کا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی تبلیغی ذمہ داریاں نبھانے کے دوران اپنے ایک انتہائی مقرب و بزرگ فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائے۔ یہ سلسلہ نزول ہجرت سے 12 برس قبل غار حرا سے شروع ہوا اور آپ کی رحلت تک جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جبریل علیہ السلام اللہ کا کوئی خطبہ لے کر حاضر نہیں ہوئے اور نہ قیامت تک ہوں گے۔ ان خطبات کو وحی کہتے ہیں، اور وحی کا مطلب دل میں ڈالنا۔ اللہ جس کا یہ کلام ہے اس کی ذات پہ شک، کفر و شرک۔ جبریل جو اس ترسیل پہ مامور رہے، اللہ نے ان کو امین کا خطاب دیا، جبریل امین، یعنی انہوں نے اللہ کی دی ہوئی امانت منوعاً اس کے رسولوں تک پہنچا دی، اور محمد کی وہ کردار سازی کی کہ ان کی قوم نے خود ان کو صادق اور امین کا خطاب دیا، اور تمام تر عداوتوں کے باوجود مرتے دم تک اپنے اس قول پہ قائم رہے اور اپنے دیے ہوئے ٹائٹل کو وڈرا نہیں کیا۔
یعنی اللہ کی کتاب جس اہتمام اور جس چین سے امت تک پہنچائی گئی، اس کی سند پہ کوئی شک نہیں کہ یہ من جانب اللہ عزیز برکت ہی ہے۔ پھر دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تلک جس طرح قرآن سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہمارے پاس پہنچا، تاریخ گواہ ہے کہ اس پورے 1425 سالوں میں سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں دلوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہوا ہمارے پاس پہنچا۔ مصحف یعنی لکھی ہوئی کتاب بھی ہے، اور یہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں سے موجود ہے، مگر مسلمان کا سینہ اس سے خالی کبھی نہیں رہا۔ یہ آج قرآن کی اصل ہونے کی سند ہے۔ سنت کیونکہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے آج ہم تک پہنچی اور ہم اگلی نسل کو منتقل کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ منتقلی کہیں منقطع نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تلک کسی دور کی امت نے ان صنائع کو ترک نہیں کیا، لہٰذا یہ بھی اپنی سند پہ پوری اترتی ہے۔ یہ دو چیزیں جن پہ سوال اٹھانا ممکن نہیں، یعنی قرآن اور سنت پہ کوئی شک نہیں۔ قرآن شروع ہی اپنی اصل کے دعوے سے ہے، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب ہم ایمان پہ واپس آتے ہیں۔ ایمان اللہ کی وحدانیت، اس کی حاکمیت کا قلبی و زبانی اقرار۔ گزشتہ تذکرے میں قیامت کا ذکر آیا جس کا نفاذ ناگزیر ہے، اللہ پر وہ ایمان جس کا وہ انسان سے متقاضی ہے۔ ایمان بالآخرت کے بغیر اس درجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جو قبولیت پا کر کامیابی کی ضمانت ہے۔ قیامت کے معنی اس عظیم تباہی کے نہیں جسے عرف عام میں اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کو تو دراصل ایک گھڑی کا عظیم زلزلہ کہا گیا ہے، جیسے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک اس گھڑی قبل از قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز۔ قیامت قیام سے اخذ ہوا ہے اور اس کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں، اور اس لفظ کو ابتدا سے ہی روز جزا و سزا اللہ کے حضور دست بدست کھڑے ہونے کے مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں 170 سے زائد مقامات پر اس بڑے دن کا ذکر کیا ہے۔ اس دن سب صاحب تشخص مخلوقات اللہ کے روبرو فردن فردن حاضر ہوں گے اور اپنا حساب کتاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی آمد کو انسان سے مخفی رکھا، اس کی وجہ وہ خود ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ فرماتے ہیں بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ اور اس دن بقول رب تعالیٰ شانہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، اور پھر کسی پہ کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو اسے بھی ہم لے آئیں گے، اور ہم ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اس دن ہر بندہ اکیلا پروردگار کے حضور پیش ہوگا، یعنی جیسے فرمایا اور ہر ایک ان میں سے اس کے ہاں اکیلا لایا جائے گا۔ یہی وہ دن ہوگا جس میں نفسا نفسی اپنے عروج پہ ہوگی اور کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی۔ آج کے لیے فقط اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے اس کی دوسری قسط لے کے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔